دیکھتے رہیے. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم. صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت وتعزمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين، خصوصا منهم إلى أرواح جميع شيوخ سلاسل أربعة وتلون الآيات القرآن لأجله. اللهم انفعنا من فيوضاته وامددنا بمدده ونور قلوبنا بنوره وحصل مرادنا بكراماته برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله بسم الله. لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أنت المولى أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا الله 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 إلا
illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله 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 الله
الله الله هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله 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 صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Berserti sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. شجرہ عالیہ مبارکہ نقشبندیہ مجدیہ سلسلیہ غفوریہ مظہریہ مدنیہ. اللهم بجاه رحمة للعالمين أحمد مجتبى محمد مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا حضرت أبو بكر الصديق رضي الله عنه مدينة منورة رضي الله عنه وبجاه حضرت سلمان فارسي مدينة منورة رضي الله عنه تعالى وبجاه حضرت قاسم بن محمد أبو بكر مدني قدس الله سره العزيز وبجاه حضرت امام جعفر صادق مدنی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت باعدید بسامی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ ابو الحسن قرقانی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ ابو القاسم جرجانی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ ابو علی فرمادی مشہدی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ یوسف حمدانی ترکستانی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ عبد الخالق جزردانی بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمد دیوگیری تاجکستانی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمود نجر پغنوی بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ عزیز علی رامیتنی بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمد بابا سماسی بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ سید عامر کلا بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ علاء الدین عطار حصاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ چرخی دشنام بھی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سمرقندی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ مولانا زاہد حصاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ درویش محمد تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ واقف بخاری قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ امام ربانی مجدد الفسانی عرف الشیخ احمد سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ سیف الدین سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ حافظ محمد محسن دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ سید نور محمد بدایونی دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ محمد مظہر جان جانا دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ شاہ غلام علی مجددی دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ شاہ ابو سعید دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ شاہ احمد سعید مدنی دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز وبجاه حضرت خواجہ حاجی دوست محمد قندھاری موسیٰ زعی قدس اللہ سرہ العزیز
وبجاه حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی موسیٰ زئی قدس اللہ سرہ العظیم وبجاه حضرت خواجہ سراج الدین موسیٰ زئی قدس اللہ سرہ العظیم وبجاه حضرت خواجہ مولانا عبد الغفور عباسی افغانی مدنی قدس اللہ سرہ العظیم وبجاه حضرت خواجہ مولانا عبد الحق عباسی افغانی مدنی قدس اللہ سرہ العظیم وبجاه شیخ المشائخ حضرت مولانا مظہر علی خان نقشبندی مجددی مدنی قدس اللہ سرہ العظیم شیخ الکبیر مولانا محمد نثار احمد مدنی عثمانی افیان اور ان کے تمام دینی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت و معرفت رضا اور استقامت اور حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ ذکر و اذکار کی مجلس میں شرکت کرنے اور تعدم حیات اپنے شیخ کی ہدایات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین کو ان سعادتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں ایک جماعت ہے جو ہدایت کی حق کی ہدایت کرتی ہے اور انصاف اور عدل قائم کرتی ہے، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں دھیرے دھیرے ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جو ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہیں۔ املی لہم، میں ان کو مہلت دیتا ہوں۔ وہ املی لہم ان کیدی متین، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میرا داؤ بہت ہی سخت ہے، بہت ہی ہونے والا ہے۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 پر 3 ہے۔ دو تین آیتیں مل کر ایک مضمون بڑھ رہا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ اہم باتیں اگلی تفسیر میں کروں گا، لیکن یہ قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ جو پڑھتے جاتے ہیں، سوچتے سمجھتے جاتے ہیں، الگ الگ مضامین سامنے آتے ہیں۔ یہاں ایک مضمون اس سے پہلے آ گیا جو میرے وعدے سے پہلے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، بہت بڑی تسلی دے رہے۔ مکی زندگی میں مسلسل آپ جو ہے 13 سال تک دعوت کا کام کر رہے تھے، ہدایت کا کام کر رہے تھے، دن رات جہاں دیکھو بس ایک ہی فکر ہے، اللہ کے بندے اللہ کے
हो जाए दिन रात। अब उसके बारे में आयत में बता रहे हैं अल्लाह ताला, आपका काम आप कर रहे हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे कि मेरी बात सुन नहीं रहे लोग, हिदायत में नहीं आ रहे, क्यों परेशान हो रहे? ये हमारा कानून है, हमारा उसूल है। हमने जो इंसानों को पैदा किया है उसमें एक जमात हिदायत पर होगी और हिदायत की दावत देगी और वो इंसाफ पर, हक़ पर कायम रहेगी। ये अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं। और एक जमात जो है उसकी दूसरी आयत में है वल्लज़ीना कज़्ज़बू, इसमें दूसरा मज़मून हो जाता है। तो पहले इस आयत पर कहना चाहता हूँ कि शुरू से अल्लाह ताला जो है इंसानों में दो जमातें बना दी है। दावत का काम तो सबके साथ होता है। अंबिया किराम पूरी इंसानियत की दावत देते हैं, लेकिन अल्लाह इसका इम्तिहान लेते हैं बंदों से, कौन मेरी बात को मानते हैं, कौन मेरा इनकार करते हैं। तो उसमें दो जमातें बन जाती है। एक जमात वो है जो हिदायत की दावत भी देती है, खुद हिदायत पर है और हिदायत की दावत भी देती है और इंसाफ कायम करती है, दुनिया में सबके हुकूक अदा करते हैं, सबके, दुश्मनों के भी और दोस्तों के भी, सबके, फ़र्क नहीं करती। अपनी जमात अलग, दूसरों की जमात अलग, दूसरों के साथ जुल्म, अपने साथ इंसाफ, ऐसा नहीं है। या अदिलून, एतदाल, अदल कायम करते हैं, बराबरी, दुनिया में बराबरी कायम करते हैं। इस पर एक वाक़या कह के आगे बढ़ूँगा कि कोई हो, दुश्मन हो, जो भी हो, अगर हम उसके सामने गलती पर नज़र आते हैं, कमज़ोरी पर नज़र आते हैं मामले के अंदर, उसको एतराफ़ कर लेते हैं, हाँ हमारी गलती है, हमको सही होना चाहिए। ये एतदाल है, यादिलून है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, पूरे अरब के खलीफा हैं, बगदाद में रहते हैं। एक यहूदी जो है आपकी जंगी लिबास खौद ज़ीरा का दावा करता है यहूदी हज़रत अली से, अली ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, आपके पास है। जाहिर बात है इसमें दो बातें नज़र आती हैं। एक बात ये, खुदा ना करे माफ़ फरमाए, चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है, खलीफे के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। अली कहते नहीं, ये मेरी है, ये हकीकत में मेरी है। वो नहीं मानता, नहीं ये मेरी है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसको ये नहीं कहते मेरे पर झूठ बोल रहा है, मुझे बेइज्जत कर रहा है, मारो इसको, पकड़ो, नहीं, चलो अदालत में जाएगी, दारुल क़ज़ा में जाएंगे, काजी के पास अपना मसला रखेंगे। उस वक्त काजी शुरह जो है अदालत के काजी हैं बगदाद में, हज़रत अली से पूछते हैं, अली दावा कर रहे हैं कि ये मेरी खौद है, मेरी जंगी ज़ीरा है, इसके पास से मैं इससे मांग रहा हूँ, तो कहता है ये मेरी है, आपकी नहीं है। तो काजी शुरह कहते हैं आपकी है, इसके लिए गवाह हैं? ये जंगी ज़ीरा खौद आपका है, इसके ऊपर कोई गवाह है? तो आप जो है गवाह लाते हैं, अपने फर्जंद को लाते हैं, हज़रत हसन को लाते हैं और अपने ग़ुलाम को लाते हैं। कादी शुरह कहते हैं ये आपकी गवाही, इनकी गवाही आपके लिए मोतबर नहीं है, यह आपका बेटा है, यह आपका ग़ुलाम है, नहीं चलती गवाही। वो ज़ीरा जो है उठा के यहूदी को दे देता है, ले जाओ, तुम्हारी है, इनकी नहीं है, अली की नहीं है। कुछ नहीं, कोई चेहरे पर बल नहीं, किसी किस्म की कोई शिकन नहीं, एतराज़ नहीं, नाराज़गी नहीं, दे देते हैं, चल पड़ते। कुछ दूर जाके वो यहूदी आता है और हज़रत की खिदमत में आकर इस्लाम कबूल कर लेता है।
آپ کا دین بڑا سچا ہے، بہت اعتدال میں ہے، اور پھر وہ جو ہے مرنے تک حضور حضرت کا خادم رہتا ہے۔ اب حضرت قاضی شریح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شریح کے پاس یا حضرت شریح حضرت علی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں خلیفہ رسول گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی آپ کی، میں آپ آنے پر اپنے چیئر سے اٹھا بھی نہیں، اپنی جگہ بیٹھا رہا، آپ کھڑے رہے، مدعی کی طرح کھڑے رہے اور میں بیٹھا رہا، اور فیصلہ بھی آپ کے خلاف کہا، آپ کو تکلیف دینے کا میں فیصلہ کیا، یہ شریعت کے مطابق میں نے کیا ہے، پتہ نہیں آپ کیا سمجھیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا شریح خبردار، اگر تو مجھے اٹھتا میری تائید میں اگر فیصلہ کرتا تیرا سر قلم کر دیتا، میرا لحاظ اسلام میں نہیں ہے، دین میں حقوق میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے یا دلون۔ میں صرف ایک واقعہ پیش کیا، بہت واقعے ہیں اس کے اوپر، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، ہمارے تمام ائمہ کرام کی اس کے اوپر بھری پڑی ہیں واقعات۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دو جماعتیں ہوتی ہیں ہمیشہ شروع سے، اسی طریقے سے آپ کے پاس بھی آپ کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، یہ کافر قریش جو ہیں وہ آپ کے منکر ہیں، آپ کے ساتھ جو گستاخی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ آگے دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا، ہمارے احکام کا انکار کیا، سنستدرجہم، ان کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، من حیث لا یعلم، ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے استدراج، شریعت کی زبان میں اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کیا ہے؟ اللہ اپنے دشمن کو دنیا میں ڈھیل دیتا ہے، اور آیت چھوڑ دیا میں، وہ آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، تو اس کی بعد دوسری آیت، وہ املی لو، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، چھوڑے رکھتا ہوں۔ ان قیدی متین، میرا داؤ جو ہے بہت گہرا داؤ ہے، نشانے پر لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے استدراج؟ ایمان والے، اللہ والے دیکھنے میں ان کی زندگی سادی سیدھی اور مال و دولت کا نشہ نہیں، نمائش نہیں، اور تکالیف میں، مشقتوں میں ہے۔ اللہ کے دشمن جو ہے، رسول کے دشمن جو ہے، اسلام کے دشمن بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں۔ ایک شبہ ہوتا ہے ایمان والے کو، بھئی میں تو پوری اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے دین پہ چل رہا ہوں، میرا یہ حال ہے، اور یہ دنیا داروں کو اللہ اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے، بھئی حج نہیں ہے۔ آج بھی بولتے ہیں نا، سب بولتے ہیں کہ آج ہی کریں، اتنا کر کو بھی کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، پورے سجدے کر دے رہا ہوں، تہجد پڑھ دے رہا ہوں، جہاں کا ہوں ہاں چھوں۔ یہ سامنے والا ہے شراب پیتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ غنڈہ گردی کرتا ہے، بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا ہے، خوب اسے دولت مل رہی ہے۔ اس پر صحابہ کرام گھبرا جاتے تھے، اس بات پر گھبرا جاتے تھے، ہمارے پاس جو دولت آ رہی ہے، ہم کو جو عہدے مل رہے ہیں، کہیں اللہ کی یہ تو نہیں ہے، آزمائش تو نہیں ہے، کہیں اللہ تو پکڑ نہیں لے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دے رہے، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، بھوکے پیاسے ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ لوگ قریش لوگ مزے میں ہیں، خوب ٹھاٹ باٹ چل رہا ہے۔ ہمارا ڈھنگ یہی ہے، اس کو چھوڑتے چلو چلو چلو، کہاں تک جاتے ہیں چلو۔ مثال بتائیے، ایک مفسر نے بڑی عجیب مثال بتائی، واقعی دل کو لگنے والی ہے۔ مچھلی پکڑنے والا بڑی بڑی مچھلیاں جو پکڑتا ہے سمندر میں، وہ جال بچھاتا ہے
وہ جال بچھاتا ہے اور سوچ سمجھ کے بچھاتا ہے کہ جہاں میں بچھا رہا ہوں یہاں اس جال کے اندر سپڑیں گے یا نہیں سپڑیں گے، تو سپڑنے کا ہوتا تو بچھا دیتا ہے۔ اب اس میں مچھلیاں آتی ہیں، دیکھتے ہیں کہیں سے الگ بھاگتی ہیں، پھر آگے جاتا ہے، پھر بھاگتے ہیں، پھر آگے جاتا ہے، تو چھوڑتا نہیں، یہ سے کھلاتے رہتے ہو۔ مچھلیاں جو ہیں بڑی بڑی مچھلیاں یہ مچھر ہارے کو کھلاتے رہتی ہیں، یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جال کو جو ادھر گھماتا ادھر گھماتا ہے، بڑی جال ہوتی ہے، تو آخر وہ جو ہے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ مچھلیاں سمجھتی کہ اب ہم تو نکلنے کے لائق نہیں رہے، اب پکڑ کے ڈال لیتا ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے، یہ استجراج کہتے ہیں۔ یہ استجراج شروع سے چل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی چلا۔ فرعون بڑے ٹھاٹ باٹ میں 400 سال حکومت کیا، سر میں درد بھی نہیں آیا، اور اس کی فوج اور اس کا شان و شوکت کیا کہنے، اور جب پکڑا ہے تو کیسے پکڑا دیکھیے، اور ساری فوج کو تباہ برباد کر دیا۔ یہ ایسا ہونے والا ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، یعنی پیشن گوئی اللہ کی طرف سے حضور کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ دیکھیں اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت میں آ جائیں، اگر ہدایت نہیں ہے ایک موقع آئے گا جہاں ان کو پکڑ کے جو ہے ختم کر دے گی۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا۔ آگے ہے اولم یتفکروا، بات تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کے، جو استجراج ہے، استجراج قیامت تک چلے گا، دجال بھی استجراج کرے گا، ایمان والے کو سب کے سامنے مار کے ختم کر دے گا، پھر اٹھائے گا، اتنی قدرت اس کو ملے گی، پھر اس کو زندہ کرے گا، پوچھے گا اب تو مانے گا مجھے خدا؟ وہ جو مرا ہے مسلمان اللہ والا، وہ کہے گا اب اور بھی میرا ایمان پکا ہو گیا ہے، اور بھی میرا ایمان پکا ہو گیا، تیرا انکار کرتا ہوں، تو کذاب ہے، تو دجال ہے۔ تو پھر چلتے چلتے جو ہے کتنی چیزیں بتائے کہ کیا کیا کرے گا، بہت لمبا واقعہ دجال کا۔ یہ استجراج ہے، اب جو چل رہا ہے ہندوستان میں استجراج ہے یہ۔ اب مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، دشمن آگے ہی بڑھ رہا ہے، اس کے داؤ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے، انشاءاللہ مسلمان بگڑے گا نہیں، گرے گا نہیں، آگے بڑھے گا۔ یہ آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا نا والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جہنم کی طرف ڈھکل رہا ہے، چلو 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 اس راج کے اندر چلو۔ ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہم کامیاب ہیں، ہم بہت خوش ہیں، خوشحال ہیں۔ ہمارے یہ بات کافروں سے نہیں مسلمانوں سے بھی ہے، کافروں سے بھی نہیں مسلمانوں سے بھی ہے، ایمان تو ہے لیکن دھوکے باز ہے، بڑا پکا نماز بھی پڑھ رہا، بڑا پکا دھوکے باز ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لوٹ رہا ہے لوگوں کے، غریبوں کے مال لوٹ رہا ہے، پیسے لوٹ رہا ہے، وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تب مفسرین کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں، خبردار رہو، اس دنیا کے اندر مت پڑو، ادھر دین بھی چل رہا، دنیا بھی چل رہی ہے، رام بھی خوش ہے، رحیم بھی خوش ہے، یہ نظریہ ہے اس کا۔ تو بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے، تو اس کو جو پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پکڑتے ہیں کہ جب آتا ہے اگر اس کے حق میں ایمان ہے تو ہے، نہیں ورنہ تو کفر کی ہاتھ میں مرے گا، مرتے وقت پریشان ہوگا، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون اولم یتفکروا ما بصاحبہ من جنۃ، اور کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، ما بصاحبہ من جنۃ، تمہارے ان کے ساتھی دیوانے نہیں ہیں،
یہ بات اس پر بات کرنا چاہتا تھا. اس لفظ پر چھوٹا سا لفظ ہے ما بصاحبہم من جنۃ، ان کے ساتھ رہنے والے جنون، مجنون نہیں، دیوانے نہیں ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں حضور کے بارے میں. کیا واقعہ ہو گیا؟ پہلے سمجھنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہو کر 40 سال تک پورا عرب آپ کا ادب کرتا تھا، آپ کی عزت کرتا تھا، آپ کو اپنا بڑا مانتا تھا، آپ کو لقب دیا صادق، امین کہا. ایک بھی برائی نبی کی ان کافروں کو نظر نہیں آئی. اچھے دکھتے تھے، نبی نہیں بنے تھے ابھی. یہ 40 سال کا دور ہے، پورے 40 سال کا دور ہے. پیدا ہوئے ہو کر 40 سال تک پورا سارے مکے والے حضور کو ہر حیثیت سے وہ کہتے تھے ہمارے میں اس سے بڑا آدمی آ ہی نہیں سکتا دنیا میں. اتنا سمجھدار، اتنا دیندار، اتنا امانت دار، اتنا سمجھ اور صادق، امین، عزت کرنا، ادب کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا. ابھی نبی نہیں ہوئے، نبوت کا اعلان ہوا نہیں ہے. اس وقت کی بات ہے. سب مانتے تھے. ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، سب مانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی، انتہائی اچھے آدمی. اور آپ کی ایسے اعمال تھے آپ کے. مثلا آپ جو ہے دودھ پینے کے لیے حضرت دائی حلیمہ کے ہاں گئے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، وہاں بھی انصاف ہے. بچہ ہے چھوٹا لیکن انصاف ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چھوٹے گود کے بچے ہو کر انصاف دکھا رہے. داہنے طرف کا دودھ پیتے ہیں، اپنا حصہ بائیں طرف کا دوسرے شریک کو دے دیتے. سمجھنے کی بات. کون سکھایا ان کو؟ یہ بات کس نے بتائی ان کو؟ حق ہے دوسرے کا بھی، میرا ہی نہیں ہے. میرا ایک حق ہے میں لے لیا، دوسرے کا حق ہے دوسرے کو دے دو. یہ اللہ نے سکھایا. ادبنی ربی احسن تعدیبی، حدیث ہے ادبنا ربی احسن تعدیبی. میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، بہترین ادب سکھایا. رب ہے، رب ہی. اسماء کی بات سنے تھے نا آپ؟ وہ رب ہے، وہ اس کا نام ہی عجیب ہے، تو اس کا ادب سکھانا بھی اچھا ہی ہوگا. اس طریقے کی باتیں. 8 سال کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ ابو طالب کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں. 8 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ خواجہ ابو طالب کی غریبی کی، غربت کو، افلاس کو دیکھ کر آپ خود جو ہے بکریاں چرانے کے لیے نکل جاتے. 8 سال کا بچہ نکل گیا ہے کام کے لیے، گھر کا نظام چلانے کے لیے. یہ ہے آپ کی سیرت. حجیات ایک مقام ہے، وہاں پر جو ہے آپ بکریاں چراتے تھے مزدوری پر. وہ مزدوری لا کے حضرت ابو طالب کے خدمت میں پیش کرتے تھے. یہ آپ کا یہ ہے. ابھی نبی نہیں بنے آپ. یہ اللہ ان کو بتا رہا ہے آیت کے ذریعے سے. تم پہلے تو ان کو سب مانتے تھے نا، بہت اچھے آدمی کر کے. آج کیا ہو گیا تم کو؟ اسی جہالت کے دور میں ایک دوست ان کا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. 40 سال سے پہلے بات کرتے کرتے ایک جگہ پر کھڑا کر دیا، تم یہیں کھڑے رہو، میں آ رہا ہوں. چونکہ بول کے گیا، وعدہ کر کے گیا آؤں گا، تو آپ وہیں 3 دن تک کھڑے رہے. 3 دن تک کھڑے رہے. اب آیا کسی کام سے، حضور سے ملنے نہیں آیا، ایسی کام سے آیا، دیکھا حضور کھڑے. ارے آپ یہاں کھڑے، تو نے کھڑا ہے، میں کھڑا ہوں، تو آنے تک میں یہیں کھڑا رہوں گا. تو کہہ کے گیا نا آؤں گا، یہاں رہوں، میں آؤں گا کہا نا. تو جیسے ہمارا محاورہ ہے جا کو آتوں، محاورہ ہے نا یہاں، جا کو آتوں حضرت کہتو، جا کو آتوں کہتو آ رہا سو پھر رہے. جا تو نہیں بولتا، جا کو آتوں. آتوں بولیا تو مر جاتا سمجھتا ہوں، جا تو بولیا تو مر جاؤں گا سمجھ کو. کیا بولتا؟
जाको आतू, जाको आरू, जातू कहता मुझे क्या दिमाग में डाल लिया, चले जाता हूँ ऊपर, इसलिए कहता जाको आतू। तो वो बोल के जैसा बोल के अभी यहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक उसका इंतजार करते रहे। जब आया तो बोले तुमने कह दिया मैं खड़ा होगा, तुमने मुझे सिर्फ इतना लफ्ज़ का तकलीफ दी तुमने, और कोई डांटना डपटना गाली गलौज मुकाबला कुछ नहीं है। बाद में वो हजरत सहाबी बन गए। बाद में जब कलमे की दावत शुरू हुई तो ये नमूने हैं आपके। और अभी नबी नहीं बने, हजरत खतीजा आपके निकाह में आ गई, तो जितना कुछ माल है हजरत खतीजा देती माल आपको, ये इस्तेमाल करो, फला गरीबों को खिला रहे, यतीमों का लंगर बिछा हुआ है, सब लुटा रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। हजरत खतीजा जो ये देखकर कहती है क्या आप इतना ये कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरे सामने गरीब आए कमज़ोर आए। तो खतीजा का दिल भी बाग बाग हो गया, कब खर्च करो, बुलाओ सबको बुलाओ, कौन कौन आता है, कहाँ से का, किसको क्या देना देते जाओ, कौन कितना मांगता देते जाओ। मैं थकने वाली नहीं हूँ, आपके काम को रोकने वाली नहीं हूँ। ये आपका ये दौर जो है 40 साल का दौर एक नमूना था पूरे मक्के वालों के लिए। हर चीज, किसी भी चीज में कमी नहीं, कोई चीज में भी कमी नहीं। बात याद आ गई, पूरे अरब के लोग जो हज को जाते थे अरफात को नहीं जाते थे, कुरैश अरफात तक नहीं जाते थे, मुज़दलिफा के किनारे पर ठहर जाते। हम जो है खाने काबा के पुजारी हैं, खाने काबा के पड़ोसी हैं, हम बाहर गए थे, नहीं जा सकते, हम हमारा बड़ा मकाम है, यहाँ तक है। वो एक आदमी कोई कहीं बाहर से आ रहा था, कहीं सफ़र करता करता आ रहा था, मैदान अरफात में आया। मैदान में अरफात में एक ही आदमी है जो खड़ के इबादत कर रहा है। अभी रसूल नहीं है, नबी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खड़े अरफात के मैदान में। उसने देखा ये सारे लोग तो इधर नहीं आ रहे, आप इधर खड़े हैं। उसने कहा इन लोगों को नहीं मालूम है, मकाम हज का मकाम तो ये है, यहाँ आना है, यहाँ नहीं आए वो उनको जानते नहीं है, उनको मालूम नहीं है अरफात का मैदान क्या है। अभी ये नहीं हुए, तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। फिर क्या हुआ, जब वो बाद में मुसलमान, और वो देख के ऐसा पहचाना बहुत खूबसूरत हसीन और जमील हैं, बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, चेहरा भी बहुत अच्छा है, कपड़े भी अच्छे हैं, नेक इंसान दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ खड़े सब वहाँ खड़े हुए हैं। तो हर चीज़ में अल्लाह के नबी की एक शान थी, बात करने की एक शान थी बड़ों के साथ। इसीलिए तो 25 साल की उम्र में वो हजर अस्वद का मसला आया, हजर अस्वद को कौन रखेगा उसके मकाम पर। तो झगड़ा चल रहा है, मैं रखूंगा तू रखी, मैं रख तू रख, फला रख फला रख, जंग होने वाली है। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मारूंगा, उस बिरादरी को ख़त्म कर दूंगा, उस बिरादरी को ख़त्म कर दूंगा। सब ने एक फैसला किया, यहाँ जो लोग हैं इसमें जो आदमी नहीं है, कल सवेरे जो खाने कामे में दाखिल होगा उसको अपना फैसल बनाएंगे, वो फैसला करेगा। इत्तेफाकी बात सब खड़ के देख रहे हैं कौन आता है। तो जो शख्सियत आई, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत खाने काबा में दाखिल हुई। अब बोले आप फैसला करो क्या करना, आप क्या करेंगे। ये कबीले कहेंगे तो वो दुश्मन हो जाएगा, वो उसको कहेंगे वो दुश्मन हो जाएगा। क्या प्यारा क्या अच्छा, क्या ये चादर बिछा दो। चादर बिछा दिया, हजर अस्वद खुद अपने हाथ से ला के चादर के बीच में रख दिए कि सब पूरे सरदार एक एक कोना पकड़ लो, जिसके हाथ में जो हाथा पकड़ लो, सब पकड़ ले गए जहाँ मकाम है, आप खुद अपने हाथ से रख दिए, सब खुश हो गए। बड़ा अच्छा फैसला है, बड़ा अच्छा फैसला है। किसी को लड़ने का मौका ही नहीं है, वक्त भी हो चुका है। अब आपके साथ मैं क्या लड़ूँ, टाइम हो चुका है। इंशाअल्लाह अगली तफसीर में लड़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वाक़या
बीच में वाक़े पे रुकाओ, अभी वाक़या पूरा नहीं हुआ, वो अब अगली तफसीर में बताया जाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपका अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।